الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ میں، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص شب قدر میں قیام کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید پر، تو اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گزشتہ درس میں رمضان المبارک کی دو اہم عبادات روزہ اور تراویح کا کچھ تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس میں بطور خاص تراویح کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ایک کوتاہی اور غلطی خواتین کی طرف سے تراویح کے سلسلے میں ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی خواہش اور ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی باجماعت تراویح پڑھیں۔ تو یاد رکھیے، عورتوں کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگر گھر کا کوئی محرم حافظ گھر کی محرم خواتین کو باہر سے کسی کو بلائے بغیر گھر میں تراویح پڑھا دے، تو ان عورتوں کے لیے تراویح پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتی۔ یا کوئی بچی یا خاتون حافظہ ہے اور وہ اپنے قرآن کریم کے حفظ کے سلسلے میں چاہتی ہیں کہ میری گردان ہو جائے، دور ہو جائے، تو وہ بغیر کسی کو دعوت دیے، اعلان کیے بغیر، کسی ایک سامعہ حافظہ بچی کو پیچھے کھڑا کر کے یا ایک دو خواتین کو کھڑا کر کے وہ گھر میں باجماعت نماز تراویح کی کر سکتی ہے، اس حد تک گنجائش ہے۔ لیکن خواتین کا اس طرح مسجدوں میں یا مسجد کے قریب کسی پلاٹ میں آ کر باجماعت تراویح کے اندر شرکت کرنا، یہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، اس کو پسند قرار نہیں دیا گیا۔ عورتوں کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر تراویح پڑھیں، اور اگر ان کو پورا قرآن یاد نہیں ہے تو علم تری کیف سے لے کر آخر تک کی جو 10 صورتیں ہیں یہ خود تنہا پڑھ کر وہ تراویح پڑھ لیں۔ دین اتباع کا نام ہے، خواہش پہ چلنے کا نام نہیں۔ خواہش تو بہت ہوتی ہوگی کہ ہم بھی جا کے قرآن سنیں جیسا کہ مرد سن رہے ہیں، لیکن ایک مومنہ خاتون کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ شریعت کا اتباع کرنے کا مجھ کو حکم ہوا ہے، اور اس چیز میں میرے لیے شریعت کی رہنمائی کیا ہے۔ چاروں مسالک میں سے فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں تو عورت کے لیے اس طرح جماعت میں آنا جائز ہی نہیں ہے۔ فقہ شافعی میں مستحب اور فقہ حنبلی میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اکثر ہمارے یہاں بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی کے مطابق خواتین گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں اور مرد مسجدوں میں باجماعت تراویح کا اہتمام کریں۔ آج کی حدیث میں ایک اضافی جملہ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص شب قدر میں قیام کرے گا، یعنی رات کو عبادت کرے گا، تو اس کے بھی گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جو رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت ہے، یہ تراویح کی فضیلت ہے، یا شب قدر کے پا لینے کی صورت میں فضائل مذکور ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، اور ابھی ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہے۔ اس منصوبہ بندی میں سب سے اہم اور پہلا کام یہ ہے کہ انسان دعا کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر فوراً ایک دعا شروع کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور پھر جب رمضان المبارک قریب آ جاتا تو آپ ایک اور دعا مانگتے تھے، وہ بھی بڑی اہم دعا ہے۔ وہ دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، یعنی ماہ مبارک آ رہا ہے، بہت عظیم الشان یہ مہینہ ہے، اور اس کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے سلامتی ضروری ہے۔ خدا نخواستہ بیماری آ گئی، کوئی عذر پیش آ گیا، انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا، تراویح نہیں پڑھ پا رہا، تو اللہ سے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔
اور آج کل کے حالات میں جس طرح وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس میں تو زیادہ اللہ سے سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، تاکہ میں اس کے فضائل حاصل کر سکوں۔ پھر دوسرا جملہ یہ ہے کہ رمضان کو بھی میرے لیے سلامت رکھ، کہ میرے لیے وہ خیر و برکت کا باعث ہو، میری بدعملیوں کی وجہ سے، شامت اعمال کی وجہ سے کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، کہ رمضان المبارک میرے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ اور پھر تیسرا جملہ فرمایا کہ وسلمہ لی متقبلا، اس ماہ مبارک کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ اگر روزہ رکھا، تراویح پڑھی اور شب قدر کی تلاش میں رات کو عبادات کیں، تلاوت کیں، تسبیحات پڑھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہوئیں تو ساری محنت رائے گاہ ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ سے قبولیت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ اگر ایک روزہ بھی قبول ہو گیا، ایک تراویح بھی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے۔ ایک شب قدر، ایک رات مل گئی، وہ شب قدر تھی اور وہ قبول ہو گئی تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اس کا بھی بالخصوص اہتمام کریں کہ یہ دعا کریں، اور کسی کو عربی میں یاد نہ ہو تو وہ اردو میں اس کو یاد کر لے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ، اے اللہ رمضان کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھ۔ یہ دعائیں اردو میں ہی مانگیں۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم پر فرض کیے گئے ہیں، اس میں اختیار کوئی نہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض نوجوان صحت مند لوگ بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کے روزے ترک کر رہے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو ملازمت پیشہ ہیں تو وہ گرمی کو اور موسم کو ایک عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گرمی کا ہونا یا روزے کا لمبا ہونا یا سحری میں آنکھ کا نہ کھلنا یہ شریعت کی نگاہ میں عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ شریعت کی نگاہ میں روزہ چھوڑنے کا عذر یہ ہے کہ انسان ایسا بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ رکھ سکے، خدا نہ خواستہ، یا اس کو سفر شرعی درپیش ہے تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑ دیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑے، ایک روزہ پورے مہینے کا نہیں، تو وہ اس کی قضا میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اس کی زندگی قیامت تک لمبی ہو جائے اور وہ ایک روزے کی قضا میں پوری زندگی قیامت تک روزے پہ روزہ رکھتا رہے تو وہ جو ایک رمضان المبارک کے روزے کا ثواب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ شرعی اعتبار سے قضا یا کفارے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، لیکن ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری برادران اسلام سے خصوصی یہ درخواست ہے کہ اس ماہ مبارک کے جو فرض روزے ہیں ان کا خوب اہتمام کریں، اس کی فکر کریں، گھر کے اندر بچوں کو بتلائیں، خواتین کو بتلائیں کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہے تو وہ روزے کا پورا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو اس سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما یحب، یا رب صلی اللہم صلی علیہ وسلم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔